بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے جی؟ ہم ایک ہیں۔ جی پڑھیے گا ذرا، پہلے تدریسی مقاصد پڑھیں یہاں سے۔ بچوں کو اتحاد اور یگانگت کے معنی و مفہوم سے آگاہ کرنا۔ بچوں کو قومی یکجہتی کی اہمیت سے آگاہ کرنا۔ بچوں کو بتانا کہ قومی عظمت کا راز اس کے اتحاد اور یکجہتی میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کچھ ورڈز بھی لکھے ہیں اوپر، یہ کیا ہیں؟ گگن، سب سے پہلا ورڈ ہے گگن، آسمان کو کہتے ہیں۔ جاں باز، جان قربان کرنے والا، راہی، راستے پر چلنے والا۔ سانجی کیا نہیں، سانجی کا مطلب ہوتا ہے ایک سی، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے۔ دھارے ویسے تو اس کو کہتے ہیں جو وہ آبشار سے پانی نکلتا ہے، اس کو دھارا کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ دھارے سے مراد ہے کہ ایک ہی خوشیاں بھی سانجھی ہیں اور دھارے کی طرح ہے ہم سب، یعنی جیسے وہ پانی ایک ساتھ بہتا ہے اسی طرح سے ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، پاکستان کے چاروں صوبوں کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں، یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے جی۔ اب ہم اس کی نظم کو آگے پڑھنا شروع کریں گے جی، پڑھیے گا۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ایک چمن کے پھول نہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ پڑھیں۔ ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے، جدا جدا ہیں لہریں مگر ہم سرگم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ایک ہی کشتی کے ہم مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جاں سپاہی، بند مٹھی کی صورت میں ہم ایک ہیں، بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری، اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہی ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ جی ایک آگے بھی ہے، یہ بھی پڑھیں۔ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ جی اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تشریح بتا دیتی ہوں کہ شاعر کا بیسیکلی یہ نظم لکھنے کا کیا مقصد ہے۔ اس میں ہے دیکھیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سایہ کسے کہتے ہیں، اور اس پرچم کے سائے تلے یعنی اس پرچم کے نیچے ہم سب ایک ہیں۔ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، یعنی چاہے ہم دکھ منائیں، چاہے خوشی ہوں، چاہے ہمیں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، چاہے ہم بہت زیادہ خوش ہیں، تو یہ خوشی بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نبھانی ہے، اور اسی طرح سے دکھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے ہیں، کیونکہ ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے۔ یہاں پہ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک ہی پھول، ایک ہی چمن کے پھول ہیں، یعنی کہ ایک ہی وطن میں رہنے والے ہیں ہم سارے، ایک گگن کے تارے، جیسے ایسے رہنے والے پھول ہیں جیسے ایک گگن یعنی ایک آسمان پر تارے ہوتے ہیں، اس طرح سے ہم ہیں۔ ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے، یعنی کہ جیسے سارے دریا الگ الگ بہتے ہیں، اور وہ الگ الگ بہتے ہوئے گرتے کہاں پر ہیں؟ ایک سمندر کے اندر آ کے۔ اسی طرح جو ہے ہم بھی ایک ہی ہیں، ہم چاہے جدھر سے بھی ہیں، جہاں سے بھی ہیں، لیکن ہمارا اینڈ ایک ہی ہے، اور وہ ہے یہ وطن۔ جدا جدا ہیں لہریں سرگم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔
جدا جدا ہے ہم بے شک لاہریں، یعنی کہ جو مختلف ہم جگہوں پہ رہتے ہیں لیکن ہم گانا ایک ہی گاتے ہیں، سر ہمارا جو ہے سوری ایک ہی ہے، وہ ایک سر یہی ہے کہ ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر ایک منزل کے راہی، یعنی ہماری جو کشتی ہے وہ ایک ہی ہے، ہم اس پہ مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں اور ہماری منزل جو ہے وہ ایک ہی ہے، ہم ایک ہی منزل کے راہی ہیں، اپنی آنچ پہ مٹنے والے ہم جہاں باز سپاہی۔ یہاں پہ اب شاعر اپنے وطن پر جان نچھاور کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اپنی آنچ پر مٹنے والے، کہ اب کوئی ہماری عزت پر بات کرے گا تو ہم اپنی جان پر مٹنے والے سپاہی بن جائیں گے۔ بند مٹھی کی صورت وہاں ایک ہیں، ہم ایک ہیں، یعنی کہ جیسے بند مٹھی ہے ویسے ہم سب، بے شک ہماری 5 انگلیاں الگ الگ ہیں لیکن جیسے وہ بند ان کو کرتے ہیں تو ایک مٹھی بنتی ہے، ویسے ہم بھی ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری، یعنی کہ اس وطن جو یہ ہمارا پاک پاکیزہ وطن ہے اس کی جان ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے، اس کی عزت ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے، اس کی شان، اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ، اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری، یعنی کہ ہمارا جو بھی رتبہ ہے، جو بھی شان ہے، جو بھی مرتبہ ہے وہ اس وطن کی وجہ سے ہے، اور اس وطن کی جو عزت ہے وہ ہماری ہے۔ اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، یعنی ہمارے وطن کے چاہے پھول ہیں اور چاہے شبنم ہیں وہ سب ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ جی نیکسٹ پیج پہ دیکھیے گا کیا ہے، سانجھی اپنی خوشیاں اور ایک غم ایک ہے، یعنی کہ خوشیاں بھی اور چاہے غم میں سب ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بیسیکلی شاعر جو ہے اس میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد ایک ہے، وہ ایک کیا ہے، وہ ایک وطن ہے، ایک وطن کیا ہے، پاکستان ہے، یعنی چاہے جو بھی ہو جائے، جہاں بھی چلے جائیں، ہمارا مقصد، ہماری منزل ہمارا وطن ہے۔ جی اس کے مشق آ گئی اور اس کے سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں آپ نے۔ شاعر نے کون سی 2 چیزوں کو سانجھا قرار دیا؟ سانجھی اپنی خوشیاں اور سانجھے غم، یعنی خوشیاں اور غم جو ہیں وہ ہمارے ایک ہیں۔ بند مٹھی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بند مٹھی سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ جیسے 5 انگلیوں کو بند کیا جاتا ہے تو ایک مٹھی بنتی ہے، اسی طرح سے جو مٹھی ہوتی ہے وہ تو ایک ہوتی ہے، اور ہم سب بھی ایک ہیں، بے شک ہماری انگلیاں، مطلب انگلیوں سے مراد لوگ ہیں، یعنی کہ الگ الگ ہیں، لیکن جب ہم ایسے اس کو کرتے ہیں تو ہماری ایک مٹھی بن جاتی ہے، ہم سب کی طاقت ایک ہو جاتی ہے، ہم ایک طاقت بن جاتے ہیں۔ پاک وطن کی عزت کتنی پیاری ہے، ہمیں پاک وطن کی عزت اپنی جان سے بھی پیاری ہے۔ اس کے بعد ہے جی مناسب الفاظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جہاں باز سپاہی، اس کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ آپ جو ہے ساری خالی جگہ بھی آپ ادھر لکھ لیں، اس کے بعد جو ہے اس کے جو ہے وہ غلط درست، مطلب وہ سیر انتخابی جو جوابات ہوتے ہیں وہ ہیں، یعنی کہ MCQ جن کو بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد آگے یہ ایک ہی کشتی کے ہے مسافر، اس میں شاید کشتی کے مسافر ایک منزل اور جانور سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد درجہ ذیل الفاظ کے مترادف ہیں، یہ کرنے ہیں آپ نے، درجہ متضاد لکھنے ہیں، اعراب لگانے ہیں، اور یہ کالم ہے آپ کا، یہ بھی آپ نے کرنا ہے، یہ جلدی سے آپ کر کے مجھے دکھا دیں۔